بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس مستوی کی بات چل رہی تھی، اسی میں آج ایک سبق اور آیا ہے۔ یہاں سے اس سے پہلے جو تھا پچھلے سبق میں موجہات کے اندر جو موجبات تھے ان کے عکوس مستویہ کو بیان کیا تھا، اور اس میں میرے خیال سے نو موجبات کے عکوس مستویہ آتے ہیں یا 11 کے آتے ہیں، اس کا بھی مجھے صحیح پتہ نہیں ہے۔ 11 کے عکوس آتے ہیں اور 5 کے عکوس نہیں آتے۔ یہ عکس مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ عکس نقیض اس کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے سوالب کے عکوس بیان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ السَّوَالِبِ تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ دَائِمَةً مُطْلَقَةً وَالْعَامَّتَانِ عُرْفِيَّةً عَامَّةً وَالْخَاصَّتَانِ عُرْفِيَّةً لَا دَائِمَةً فِي الْبَعْضِ۔ فرماتے ہیں کہ سوالب کے اندر جو ہیں 6 کے عکوس آتے ہیں۔ کون کون سے 6؟ وہ بتا رہے ہیں کہ دائمتان جو ہیں ان کا جو عکس آتا ہے وہ دائمہ مطلق آتا ہے۔ دائمتان کا مطلب دائمہ مطلقہ اور ضروری مطلقہ، ان دونوں کا عکس دائمہ مطلق آتا ہے۔ اور عامتان یعنی جو مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، ان کا عکس آتا ہے عرفیہ عامہ۔ اور خاصتان کا مطلب مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ، ان کا عکس آتا ہے عرفیہ لا دائمہ فی البعض۔ تو اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دائمتان یعنی دائمہ مطلقہ اور دوسرا کون سا ہے، یہ ضروریہ مطلقہ، ان کا دائمہ مطلقہ ان عکس کیسے آتا ہے۔ تو شارح کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو شارح لکھتے ہیں قولہ تنعکس الدائمتان ای الضروریۃ المطلقۃ والدائمۃ المطلقۃ تنعکسان دائمۃ مطلقۃ، مثلا اذا صدق قولنا لا شیء من الانسان بحجر بالضرورۃ او بالدوام صدق لا شیء من الحجر بانسان دائما والا لصدق نقیضه وهو بعض الحجر انسان بالفعل وهو مع الاصل ينتج بعض الحجر ليس بحجر دائما۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر وہی جو اس سے پہلے جو بات چلتی آ رہی ہے کہ سلب الشیء عن نفسہ والی بات آ رہی ہے۔ دیکھیں موجہات سوالب میں دائمتان سالبتان کا مطلب کہ ضروریہ مطلقہ سالبہ اور دائمہ مطلقہ سالبہ کی جو نقیض آتی ہے، عکس مستوی آتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ دائمہ مطلق آتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دائمہ مطلقہ نہیں مانتے، یعنی آپ یہ نہیں مانتے کہ دائمہ مطلق، یہ جو ضروریہ مطلقہ جو ہے ضروریہ مطلقہ سالبہ اور دائمہ مطلقہ سالبہ کا عکس دائمہ مطلقہ سالبہ آتا ہے، اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو دائمہ مطلقہ سالبہ کی نقیض ماننی پڑے گی۔ اور نقیض کیا ہے کہ اس کی دائمہ مطلقہ کی نقیض یہ ہے کہ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ۔ اب اس کو مثال سے بھی بتا رہے ہیں، مثال سے کس طرح آپ اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس مثال ہے، سب سے پہلے جو انہوں نے مثال دی کیا ہے کہ لا شیء من الانسان بحجر بالضرورۃ۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ ضروریہ مطلقہ سالبہ اور دائمہ مطلقہ سالبہ کا عکس دیکھیں، لا شیء من الانسان بحجر بالضرورۃ، یہ ہے ضروریہ مطلقہ سالبہ۔ یہ آگی ضروریہ مطلقہ سالبہ کی مثال کہ لا شیء من الانسان بحجر بالضرورۃ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا عکس لانا ہے۔ اس کا عکس مستوی دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ ہمارے پاس آئے گا، وہ آئے گا لا شیء من الحجر بانسان بالضرورۃ۔ اگر آپ اس کا یہ نقیض یہ عکس مستوی نہیں مانتے کہ اس کا عکس مستوی دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ نہیں آتا، تو آپ کو پھر دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ کی نقیض ماننی پڑے گی کہ اس کا جو ضروریہ مطلقہ سالبہ کلیہ کا جو عکس آ رہا ہے وہ دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ اگر نہیں آتا تو پھر دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ کی نقیض یعنی کون سی تھی؟ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ ماننی پڑے گی۔ تو اب کیونکہ اگر آپ اصل بھی نہیں مانتے، اس کی نقیض بھی نہیں مانتے، تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے۔ اب یہ دیکھیں جب آپ نے یہ کہا کہ ہم اس کی نقیض جو ہے یہ نہیں مانتے کہ دائمہ مطلقہ اس کی نقیض نہیں آتی ضروریہ مطلقہ کی، تو آپ کو اس کی نقیض یعنی مطلقہ عامہ ماننی پڑے گی کہ اس کا عکس جو آتا ہے ضروریہ مطلقہ کا عکس، وہ اگر دائمہ مطلقہ نہیں آتا تو پھر مطلقہ عامہ آئے گا۔ تو مطلقہ عامہ جب آئے گا تو اس کی مثال یوں ہوگی بعض الحجر انسان بالفعل۔ تو اب جب آپ اس کو اصل کے ساتھ ملائیں گے، یعنی جو اصل میں ضروریہ مطلقہ والا تھا اس کے ساتھ جب آپ اس کو ملائیں گے اور آپ کہیں گے بعض الحجر انسان بالفعل ولا شیء من الانسان بحجر بالضرورۃ، تو اب اس کا نتیجہ آئے گا بعض الحجر لیس بحجر بالضرورۃ، بعض پتھر نہیں ہوتے ضروری طور پر۔
تو اب یہ کیا گیا، یہ سلب الشیء عن نفسہ لازم ہے۔ سلب الشیء عن نفسہ کا مطلب کہ آپ کسی چیز کو اسی کے اندر سے نکال رہے ہیں، کہ لا شیء من الحجر بحجر بالضرورت، کوئی پتھر پتھر ہی نہیں ہے، تو یہ تو آپ نے چیز کو سرے سے ختم ہی کر دیا کہ پتھر کو ہی آپ پتھر نہیں کہہ رہے، تو پھر پتھر کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی لازم آتا ہے۔ تو اس میں وہی بات جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے کہ 3 خرابیاں اس میں آتی ہیں، شکل اول اور اصل قضیہ اور نقیض۔ تو شکل اول تو غلط ہو نہیں سکتی کیونکہ شکل اول کی نتیجہ دینے کی جو شرائط تھی وہ پوری ہیں، اور دوسری دورے کی نقیض جو اصل قضیہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو ہم نے مفروض الصدق کیا ہوا ہے، وہ تو ہم نے سچا مانا ہے، اور رہ گئی نقیض تو پتہ چلا غلطی نقیض کی وجہ سے آئی، اور جب غلطی نقیض کی وجہ سے آئی تو نقیض کو ہٹا دیں گے، جب نقیض ہٹے گی تو اصل واپس آ جائے گا، تو پتہ چلا کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیض دائمہ مطلقہ ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے شارح فرماتے ہیں قولہ والعامتان عرفیۃ عامۃ ای المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ تنعکسان عرفیۃ عامۃ، مثلا اذا صدق بالضرورۃ او بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لصدق بعض بالدوام لا شيء من ساكن الاصابع بكاتب ما دام ساكن الاصابع والا فيصدق نقيضه، وهو قولنا بعض ساكن الاصابع كاتبا حين هو ساكن بالفعل وهو مع الاصل ينتج بعض ساكن الاصابع ليس بساكن الاصابع حين هو ساكن الاصابع وهو محال۔ تو یہ وہی سلب الشیء عن نفسہ کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ تو ہو گیا، اب جو دوسرے دو ان نے بیان کیے تھے وہ کون سے تھے کہ عامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کی نقیض عکس مستوی کیا آتا ہے، یہ آتا ہے عرفی عامہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح آتے ہیں۔ دیکھیں عرفی عامہ، اب یہ جو ہے عامتان سالبتان یعنی مشروطہ عامہ سالبہ اور عرفی عامہ سالبہ، ان کی نقیض کیا، ان کا عکس مستوی کیا آئے گا؟ بار بار نقیض زبان پہ آ رہا ہے، عکس مستوی ان کا کیا آئے گا؟ ہم نے کیا بتایا کہ عامتان کا عکس مستوی آئے گا عرفی عامہ، تو مشروطہ عامہ سالبہ کلیہ کا جو عکس آئے گا وہ آئے گا عرفی عامہ سالبہ کلیہ، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے، اگر آپ یہ اس کا عکس نہیں مانتے تو پھر اس کے جو الٹ ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، اور اس کا الٹ آتا ہے، تو اس کا الٹ کیا آتا ہے؟ تو اس کا الٹ آتا ہے حینیہ مطلقہ موجبہ جزیہ۔ مثال بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کاتب انگلیوں کو روکنے والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لکھ رہا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ مشروطہ عامہ سالبہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے، مشروطہ عامہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب اس کی نقیض اس کا عکس مستوی کیا آئے گا؟ اس کا عکس مستوی آئے گا لا شیء من ساکن الاصابع بکاتب بالدوام ما دام کاتبا۔ تو اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ یہ اس کا عکس مستوی جو ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عامتان کا عکس مستوی عرفی عامہ نہیں آتا، تو آپ کو عرفی عامہ کی نقیض ماننی پڑے گی کہ عامتان کا عکس مستوی حینیہ مطلق آتا ہے، تو آپ جب اس کو ملائیں گے تو وہ آئے گا بعض ساکن الاصابع کاتب بالفعل حین هو ساکن الاصابع۔ تو اب جب آپ اس کو اصل کے قضیہ کے ساتھ ملا کر شکل اول بنائیں گے تو ہمارے پاس آئے گا بعض ساکن الاصابع کاتب بالفعل حین هو ساکن الاصابع ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا۔ اب اس کا نتیجہ ہم نکالیں گے تو آئے گا بعض ساکن الاصابع لیس بساکن الاصابع حین هو ساکن الاصابع بالفعل، یعنی بعض ساکن الاصابع نہیں ہیں جبکہ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ غلط آ رہے ہیں، تو اس میں وہی سلب الشیء عن نفسہ والی خرابی لازم آ رہی ہے، تو وہی 3 احتمال دوبارہ لے آئیے۔ تو یہ ساری جتنی بات ہے موجبات کے اندر، سوالب کے اندر، یہ ساری یہی بات ہے کہ آپ اصل نہیں مانتے، اگر آپ اس کا عکس یہ نہیں مانتے تو اس عکس کی نقیض مانیں گے تو آپ اصل قضیے کے ساتھ ملا کر اس کو شکل اول لائیں گے، شکل اول سے نتیجہ سلب الشیء عن نفسہ کی خرابی پر لازم آئے گا، اور یہ 3 احتمالات میں سے 2 احتمالات ٹھیک ہوں گے، ایک جو ہے احتمال اس پر لازم آئے گا نقیض والا، کہ نقیض کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو نقیض جب ہٹے گی تو دوبارہ اصل لازم آ جائے گا، لہٰذا ہم نے جو دعویٰ کیا کہ اس کی نقیض یہ آتی ہے تو وہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ آگے اس میں جو ابھی خاصتان کا آ رہا ہے اس میں تھوڑی بات ہے، فرماتے ہیں کہ خاصتان کا جو عکس مستوی آتا ہے، عکس مستوی اس کا آتا ہے عرفیہ لا دائمہ فی البعض۔ اسی کے نیچے شارح لکھتے ہیں
قوله والخاصتان أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان عرفية أي عرفية عامة سالبة كلية مقيدة باللا دوام في البراز، وهو إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية. فنقول إذا صدق لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، لا دائما صدق لا شيء من الكاتب بساكن بكاتب ما دام ساكنا، لا دائما في البعض أي بعض الساكن كاتب بالفعل. أما الجزء الأول فقد مر بيانه من أنه لازم للعامتين وهما لازمتان للخاصتين، ولازم اللازم لازم. وأما الجزء الثاني فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، وهو لا شيء من الساكن بكاتب لا دائما، فهذا مع لا دوام الأصلي، وهو كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، وهو لا شيء من ينتج لا شيء من الكاتب بكاتب دائما. وإنما لم يزل لا دوام في الكل لأنه يكتب في مثالنا هذا كل ساكن كاتب بالفعل، لصدق قولنا بعض الساكن ليس بكاتب دائما كالأرض. قال المصنف السر في ذلك أن لا دوام السالبة موجبة وهي إنما تنعكس جزئية. یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا جو عکس آتا ہے وہ آتا ہے لا دائمہ فی الباس، عرفیہ لا دائمہ فی الباس. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک عرفیہ اور دوسرا لا دائمہ فی الباس، کہ اس کے عکس میں دو چیزیں آ رہی ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ عرفیہ کیوں آتے ہیں اور لا دائمہ فی الباس کیوں آتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ عرفیہ تو اس لیے آتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ لا دوام فی الباس، لا دوام فی الباس کے اندر یہ جو اشارے ہیں، یہ ماتن ہیں، وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ لا دوام فی الباس سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ موجبہ جزیہ، لا دوام فی الباس سے موجبہ جزیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. کہ ان کے عکس میں عرفیہ تو اس لیے صادق آئے گا کہ دیکھیں عرفیہ عامہ جو ہے یہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ کہ یہ ان کا عکس ہے اور کسی چیز کا عکس اس کو لازم ہوتا ہے. آپ کسی چیز کا عکس تبھی نکالیں گے جب اصل موجود ہوگا. یعنی آپ نے ایک چیز کا عکس لانا ہے تو وہ عکس تب آئے گا جب پہلے سے اصل چیز موجود ہوگی نا. ایک چیز موجود ہی نہیں، آپ اس کا عکس کیسے لے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں میں اس آدمی کی تصویر لیتا ہوں، تو آپ تصویر اس آدمی کی تب لیں گے جب وہ آدمی سامنے موجود ہوگا نا. تو آدمی سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کی تصویر کہاں سے لیں گے؟ تو یہی عکس کی بات ہے کہ اصل قضیہ ہوگا تو اس کا عکس آئے گا، اصل قضیہ تو ہوگا ہی نہیں تو اس کا عکس کیسے آئے گا؟ تو پتہ چلا کہ عکس جو ہے یہ اصل قضیہ کو لازم ہے، اصل کو لازم ہے عکس، کہ اصل ہوگا تو عکس آئے گا، اصل نہیں ہوگا تو عکس نہیں آئے گا. تو عرفیہ عامہ یہ لازم ہے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو ان کا عکس ہونے کی وجہ سے، اور مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ لازم ہے مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کو ان کا جز ہونے کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ تو اب عرفیہ عامہ لازم ہے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو، عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ آگے سے لازم ہے کس کو؟ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کو. تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ لازم للازم الشیء لازم لذالک الشیء، ایک چیز ہے اس کا لازم ہے اور اوپر اس لازم کا ایک اور لازم ہے، تو یہ جو اوپر والا لازم ہے یہ اس پہلی چیز کے لیے بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب مشروطہ خاصہ کا لازم کون ہے؟ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا لازم ہے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، اور عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ کا لازم ہے عرفیہ عامہ. تو عرفیہ عامہ نیچے جس طرح یہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کا لازم ہے، اسی طرح یہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا بھی لازم ہوگا. تو عرفیہ خاصہ اس کے عکس میں اس وجہ سے آ رہا ہے. اور دوسری بات آ گئی لا دائمہ فی الباس کی، کہ لا دائمہ فی الباس کیوں اس کے عکس میں آ رہا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لا دائمہ فی الباس اس لیے آ رہا ہے کہ لہذا عرفیہ عامہ اور اس کے، اب دیکھیں لا دوام فی الباس اس لیے آ رہا ہے کہ اس میں وہی چیز خرابی آ رہی ہے، وہ جو پیچھے گزر چکی سلب الشیء عن نفسہ والی، اور وہ کس طرح لازم آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں لا دائمہ فی الباس اس لیے صادق آئے گا کہ اگر ہم اس کو نہیں مانتے تو اس کی نقیض لا دائمہ فی الباس کی نقیض کیا ہے؟ دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ، وہ ماننی پڑے گی. وہ جب آپ مانیں گے اور اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ملا کر شکل اول بنائیں گے تو اس سے نتیجہ ہمیں جو حاصل ہوگا وہ سلب الشیء عن نفسی کی خرابی پر مشتمل ہوگا. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا لا دائما، یہ مشروطہ خاصہ سالبہ کلیہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا عکس آتا ہے لا دائما لا شیء من الساکن بکاتب ما دام ساکنا لا دائما فی الباس آئے گا. اور لا دائما فی الباس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ، مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ کی طرف اشارہ ہے.
یعنی بعض الساکنی کاتم بالفعلی، اس کا عکس، اس عکس کا جزء اول یعنی عرفی عامہ کا صدق تو پہلے عامتان کے عکس میں ثابت کیا جا چکا ہے، اور اس عکس کے جزء ثانی یعنی لا دائمن، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو خاصتان ہے اس کے عکس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک عرفی آتا ہے عرفی عامہ، اور دوسرا لا دائمہ فی البعض آتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا پیچھے جو متن میں لکھا ہوا ہے یہی لکھا ہوا ہے کہ والخاصتان عرفیۃ لا دائمۃ فی البعض، دو چیزیں عرفیہ بھی ہے لا دائمہ فی البعض بھی ہے، تو دونوں کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ عرفی عامہ کیوں آ رہے ہیں اور لا دائمہ فی البعض کیوں آ رہے ہیں۔ تو عرفی عامہ ہی میں نے ثابت کر دیا اور لا دائمہ فی البعض بھی ثابت کر دیا کہ عرفی عامہ تو اس لیے کہ وہ اس کا لازم ہے عرفی عامہ اور مشروطہ عامہ کا، اور عرفی عامہ اور مشروطہ عامہ آگے سے لازم ہے مشروطہ خاصہ اور عرفی خاصہ کے، اور یہی دوبارہ اوپر جا رہا ہے عرفی عامہ تک کے۔ عرفی عامہ ڈائریکٹ کس کا لازم بھی ہو سکتا ہے، انڈائریکٹلی کس کا لازم بھی ہو سکتا ہے، مشروطہ خاصہ اور عرفی خاصہ کا، ٹھیک ہے۔ اب آگے وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ جو شارح نے بتایا ہے، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ خاصتان سالبتان جو ہیں ان کا عکس مستوی عرفی عامہ لا دائمہ فی البعض آتا ہے، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا عکس مستوی عرفی عامہ لا دائمہ فی الکل آنا چاہیے، لا دائمہ فی البعض نہیں، لا دائمہ فی الکل آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خاصتان سالبتان کلیتان کا پہلا جز جو آتا ہے عرفی عامہ سالبہ کلیہ آتا ہے، لہذا لا دوام کا مفاد مطلق عام، یعنی خاصتان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سالبتان کلیتان یعنی مشروطہ خاصہ سالبہ کلیہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کلیہ جب آتے ہیں تو ان کا جو عکس آنا چاہیے وہ بھی لا دائمہ فی الکل آنا چاہیے۔ تو آپ نے لا دائمہ فی البعض کیوں لائے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر لا دائمہ فی الکل ہم لاتے ہیں تو کل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ صادق آئے گا، جبکہ لا دائمہ فی الکل والا ہر جگہ صادق نہیں آتا بلکہ بعض جگہ صادق آتا ہے، بعض جگہ کاذب ہوتا ہے۔ مثال ہم کہتے ہیں کہ بعض ساکن کاتم بالفعلی، اس کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم لا دائمہ فی الکل مانے تو ہم کہیں کل ساکن کاتم بالفعلی، بعض ساکن اصحاب، یہی یہاں پر جو ہے بعض کا لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ لا دائمہ فی البعض ہے۔ اب اگر ہم اس کو لا دائمہ فی الکل پر لے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کل ساکن کاتم بالفعلی، تو یہ قضیہ جو ہے جھوٹا ہے، کیونکہ اس کی نقیض آئے گی بعض الساکنی لیس بکاتب دائما، تو یہ صادق ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے صادق ہے کہ زمین جو ہے ساکن تو ہے لیکن کاتب نہیں ہے، بعض الساکنی لیس بکاتب بالفعلی، تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ جھوٹا آ رہا ہے، اصل قضیہ جو ہے جھوٹا آ رہا ہے، تو اصل قضیہ جھوٹا آنے کا مطلب یہ ہے کہ لا دائمہ فی الکل آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ لا دائمہ فی الکل کا مطلب ہے کہ ہر جگہ صادق آئے گا، جبکہ یہ تو یہاں غلط ہو رہا ہے کہ بعض ساکن کاتم بالفعلی، یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، کل ساکن کاتم بالفعلی ہم کہتے ہیں تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ غلط ہے تو پتہ چلا کہ پھر اس کی نقیض صادق آئے گی، اور نقیض بھی ہم نے بتا دی۔ آگے قول المصنف سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ لا دائمہ فی البعض کے صادق آنے میں راز یہ ہے کہ خاصتان سالبتان کا پہلا جو سالبہ ہوتا ہے، لہذا مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ میں لا دوام کا مفاد موجبہ ہوگا، اور موجبہ چاہے کلیہ ہو یا جزیہ ہو، باہر دو صورت اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ ہی آتا ہے، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ اچھا آگے شرح کی عبارت ہے وفی تعامل لیس انعکاس المجموع الى المجموع منوطا بانعکاس الاجزاء الى الاجزاء كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجهات الموجبة على ما مر فإن الخاصتين والموجبتين تنعكسان على حينية اللادائمة مع أن الجزء الثاني منهما وهو المطلقة العامة السالبة لا عكس لها فتدبر۔ یہاں سے ایک شارح ماتن کی طرف سے جو ہے ماتن کی طرف سے خاصتان سالبتان کے عکس مستوی میں لا دائمہ فی البعض کے صادق آنے میں بیان کیے گئے راز پر وارد ہونے والے کو اعتراض کو نقل کر رہے ہیں۔ جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ لا دائمہ فی البعض کیوں استعمال کیا، اس کا راز بتایا، تو وہ راز پر ایک اعتراض آ رہا ہے، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے کہا تھا کہ خاصتان سالبتان کے عکس مستوی میں لا دائمہ فی البعض کے صادق آنے میں راز یہ ہے کہ چونکہ خاصتان سالبتان کا دوسرا جز موجبہ ہوتا ہے، اور موجبہ خواہ جزیہ ہو یا کلیہ، اس کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے، اور غلط، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خاصتان سالبتان کا دوسرا جز موجبہ جزیہ ہوتا ہے، دوسرا جز موجبہ ہوتا ہے۔ خاصتان سالبتان یعنی مشروطہ خاصہ سالبہ اور عرفیہ خاصہ سالبہ کا جو دوسرا عکس ہوتا ہے وہ موجبہ ہوتا ہے، اور موجبہ چاہے کلیہ اور جزیہ ہو، اس کا عکس ہمیشہ موجبہ جزیہ ہی آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ نقطہ اس وقت صحیح ہو سکتا تھا جب کہ انعکاس المجموع الی المجموع موقوف ہو، انعکاس الاجزاء اور اجزاء پر، حالانکہ
یعنی مجموع کا تمام جتنے بھی ہیں ان سب کا عکس کرنا سب کی طرف، تو یہ انعکاس الاجزاء الی الاجزاء پر موقوف ہوتا کہ اگر ظاہر سی بات ہے جز اور جز کا عکس کرتے ہوئے ہم مجموع تک پہنچیں گے، تو انعکاس المجموع یہ انعکاس الاجزاء اور الی الاجزاء پر موقوف نہیں ہے، حالانکہ اس کو موقوف ہونا چاہیے تھا، یہ موقوف نہیں ہے۔ تو جیسا کہ خاصتان موجبتان کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ لا دائمہ فی الکل آتا ہے، حالانکہ خاصتان موجبتان کا دوسرا جز مطلقہ عامہ سالبہ ہے، اور مطلقہ عامہ سالبہ کا سرے سے عکس ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یعنی خاصتان جو ہے نا، خاصتان موجبتان کا عکس مستوی حینیہ مطلقہ لا دائمہ فی الکل آتا ہے، حالانکہ اس خاصتان موجبتان کا دوسرا جز مطلقہ عامہ سالبہ ہے، اور مطلقہ عامہ سالبہ کا عکس آتا ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ انعکاس المجموع الی المجموع انعکاس الاجزاء الی الاجزاء پر موقوف نہیں ہے۔ تو آپ کی ریاض کی بات بھی درست نہیں۔ الغرض آپ کا بیان کردہ حکم قضیہ بسیطہ کا ہے، قضیہ بسیطہ کا کہ قضیہ بسیطہ خواہ موجبہ خواہ کلیہ ہو جزیہ ہو، اس کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے، لیکن یہاں مرکبہ کا عکس مستوی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو آپ نے کہا تھا نا کہ موجبہ خواہ کلیہ ہو جزیہ ہو، اس کا عکس ہمیشہ موجبہ جزیہ ہی آئے گا، تو وہ مفرد میں تھا، یہ تو مرکب ہے، بسیطہ تھا وہ، یہ تو مرکبات بیان ہو رہے ہیں، تو مرکبات میں ایسا نہیں ہے۔ تو جواب جو ہے فتدبر جو کہا ہے یہاں سے اس کا جواب دیا ہے، تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ حکم لگانا کہ انعکاس المجموع الی المجموع انعکاس الاجزاء الی الاجزاء پر موقوف نہیں، یہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ مرکبات جن کے اجزاء قابل انعکاس ہیں، یعنی جن مرکبات کے جو جز ان کا جو اگر عکس آ سکتا ہے، یعنی مرکبات کے جن اجزاء کا عکس آ سکتا ہے ان میں انعکاس المجموع الی المجموع کا انعکاس الاجزاء الی الاجزاء پر موقوف ہونا مسلم ہے، یہ تسلیم شدہ ہے کہ واقعی موقوف ہوتے ہیں، یعنی ان میں مجموعہ کے عکس میں اجزاء کے عکس کا لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی جمع تمام کا عکس کر رہے ہیں تو اس میں اجزاء کا عکس کا لحاظ کیا جاتا ہے، حال البتہ جن مرکبات کے اجزاء قابل انعکاس نہیں تو ان میں انعکاس المجموع الی المجموع انعکاس الاجزاء پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی بات یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ مجموع کا انعکاس کر رہے ہیں، مجموع کی طرف اس کا عکس لا رہے ہیں، تو مرکبات کے اندر جب آپ مجموع کی طرف عکس لائیں گے تو اس کے اندر اجزاء کا لحاظ کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اجزاء کے جن کا عکس آ سکتا ہے، تو جب آپ جمع کا عکس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا لحاظ رکھا جائے گا کہ جن کا عکس آ رہا ہے، لیکن جن اجزاء کا عکس ہی نہیں آ رہا، تو جب اجزاء کا عکس نہیں آ رہا تو جمع کا عکس کس طرح آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کرنا ہے کہ آپ کا یہ بات کرنا کہ یہ مجموع کا عکس جو ہے اجزاء کے عکس پر موقوف ہے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط کیوں ہے اس کی وجہ بھی ان نے بتا دی۔ تو یہاں تک جو تھا یہ موجہات کے اندر موجبات کے سوال جو عکوس مستویہ تھے وہ تو پہلے بیان ہو چکے تھے، آج کے سبق میں سوالب کے عکوس مستویہ بیان ہوئے ہیں۔